ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے۔ تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہے، اور یہاں کے عوام پر کسرہ و کیسر جیسی حکومت کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کے طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برافراختہ ہو کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کے اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر نیچے ڈال دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق کو کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور امراء موجود ہیں، ان کے پاس بیت مال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستان ہیں۔ یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدہ کیے اور بلایا ہے، اور جب کہ قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے و مشورے کا خیال رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبر سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم و موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب و متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلے کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں اور مخالفت و مقابلے پر آمادہ ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کے جواب میں فرمایا، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا۔ دوسرے روز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی، میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا۔ مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیے، آپ اسی شہر مکہ میں اقامت کریں۔ آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما اور سردار ہیں، اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے امیر و احکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو اپنے یمن چلے جائیں کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل و عریض خطہ ہے، وہاں آپ کے والد کے متبعین بھی بکثرت ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت و حمایت بعافیت کر سکیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ آپ ناسا مشفق ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں، اس کو فسخ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر آپ جانا طے ہی کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اس طرح اپنی عورتوں بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحجہ 60 صدی کی 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمرو بن سعید بن عاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی رستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔